بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایچ اے لیکچرز کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیکنڈ ایئر کی نئی کتاب ترجمہ القرآن مجید کا آج لیکچر نمبر 16 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الفتح کا تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر کسی نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ 9th کلاس 10th کلاس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ترجمہ القرآن مجید، اسلامیات لازمی اور اردو کے لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اور دوسری بات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 9th کلاس 10th کلاس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ترجمہ القرآن مجید کے نوٹس مکمل تیار ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی اس نوٹس لینے کا خواہش مند ہو تو دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، پارسل کے ذریعے آپ تک پہنچا دیے جائیں گے۔ چلیں جی، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درمیان میں ایک ہیڈنگ دینی ہے، سورۃ الفتح کا تعارف۔ اس میں آپ نے 5 باتیں لکھنی ہیں، آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر سورۃ الفتح مدنی سورت ہے۔ دوسری بات، قرآن کی ترتیب کے مطابق یہ 48ویں سورت ہے، 48۔ تیسری بات، یہ 26ویں پارے میں موجود ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی 29 آیات ہیں، اور اس کے 5ویں بات اس کے 4 رکوع ہیں۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں، یہ سب ہیڈنگ دینی ہے۔ دائیں طرف آپ ہیڈنگ دیں گے، نام کی وجہ یا وجہ تسمیہ، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں فتح کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفتح ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ دیں، سورۃ الفتح کی فضیلت۔ اس میں آپ نے حدیث مبارکہ لکھنی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابن خطاب، آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے، اور وہ سورت یہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس کے بعد آپ درمیان میں ہیڈنگ دیں گے، سورۃ فتح کا مرکزی موضوع۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورۃ الفتح کا مرکزی موضوع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفات و عظمت اور منافقین کی مذمت کا بیان ہے۔ اس کے بعد آپ نے درمیان میں ہیڈنگ دینی ہے، سورۃ الفتح کے بنیادی مضامین۔ اس کے بعد آپ نے ایک لائن لکھیں، پھر آپ نے سب ہیڈنگ شروع کرنی ہے۔ وہ لائن یہ لکھنی ہے کہ سورۃ الفتح کے بنیادی مضامین اور اہم نکات درج ذیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سب ہیڈنگ دیں گے، صلح حدیبیہ۔ اس کے بعد آپ نے یہ لکھیں گے، سورت کی ابتدا میں فتح مبین کا ذکر ہے۔ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ 6 ہجری کو مسلمان عمرہ کی نیت سے مدینہ سے روانہ ہوئے، مگر مشرکین مکہ کی ضد کی وجہ سے مسلمانوں کو مقام حدیبیہ پہ پڑاؤ ڈالنا پڑا، وہاں پر رک گئے اور عمرہ ادا نہ کر سکے۔ اس مقام پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اگلی آپ نے سب ہیڈنگ یہ دینی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب مسلمانوں اتنے جذبات کے ساتھ مکہ مکرمہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے گئے اور مشرکین مکہ نے ان کو روک دیا تو ان کے دل غم زدہ تھے۔ تو دیکھیے، صلح حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل عمرہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے غم زدہ تھے۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے درج ذیل وعدے فرمائے۔ پہلے نمبر پر صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا، اپنی مکمل حمایت اور مدد کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت مکمل کرنے کا اعلان فرمایا، مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ سورۃ الفتح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 شاہدن، گواہی دینے والے۔ نمبر 2 مبشرن، خوشخبری سنانے والے۔ نمبر 3 نذیرن، ڈر سنانے والے۔ اگلی ہیڈنگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، تو یہ پوائنٹ کی شکل میں آپ لکھیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے، سب بیعت کرنے والے ہاتھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ یہ بیعت رضوان کا تذکرہ ہو رہا ہے،
دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اپنی دائمی رضامندی کا اعلان فرمایا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مزید فتوحات اور غنیمتوں کی خوشخبریاں سنائی۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیت اللہ میں ضرور داخل فرمائے گا۔ اگلی ہیڈنگ آپ بنائیں منافقین کا رویہ۔ منافقین کا رویہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منہ سے کچھ کہیں گے جبکہ ان کے دلوں میں کچھ ہوگا۔ پھر جب آپ خیبر کی طرف جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ خیبر کی طرف جائیں تو منافقین کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو روک دیا ساتھ جانے سے۔ اگلی آپ ہیڈنگ بنائیں کافروں کا حملہ۔ سورۃ الفتح کے اندر کافروں نے پلاننگ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ اس واقعے کا بھی تذکرہ ہے۔ کفار مکہ کے 80 لوگ تنعیم کے پہاڑ سے نماز فجر کے وقت اترے۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں، مگر سب کے سب پکڑے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا۔ اگلی آپ ہیڈنگ بنائیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفات۔ اس صورت میں صحابہ کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں، یہ آپ پوائنٹ کی شکل میں لکھیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے یہ کافروں کے لیے سخت ہیں۔ دوسرا پوائنٹ آپس میں مہربان ہیں۔ تیسرا رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ چوتھا ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ پانچواں ان کی پیشانیوں پر کثرت سے سجدہ کرنے کی وجہ سے نشان ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفات کا تذکرہ انجیل مقدس اور تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو، کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ان قریب ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے حافظ عاصم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔